اس بات کے لیے پریشان تھا. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کریں کہ اس پانی کو، اس کی سمائی کو ختم کیا جا سکے. انہوں نے ہر مذہب کے علماء کو بلایا. وہاں پہ بہت ساری دعائیں کی گئی، بہت ساری آیات پڑھی گئی، بہت ساری تلاوتیں کی گئی، بہت سارے اور جتن کیے گئے، بہت ساری کتاب پڑھی گئی. لیکن جب ان سارے عالموں نے، سارے مذہب کے علماء نے اکٹھے ہو کر اپنے اپنے مذہب کے مطابق سارے علوم جو تھے وہ اس پانی پر پڑھ پھونکے اور کہا گیا کہ اتنے گھڑے اس کنویں سے نکال دے اور اس کے بعد استعمال کرنا شروع کر دے. پانی صاف ہو گیا ہے. محلے والے، علاقے والے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے جتنے گھڑے انہوں نے کہا تھا وہ نکال کر اس کے بعد استعمال کے لیے پانی نکالا. لیکن پانی میں سے اسمیل اسی طرح برقرار تھی. پانی میں سے اسمیل اسی طرح آ رہی تھی. اتنے ایک بزرگ اپنے جاننے کے لیے چاول کھایا رہا ہے اور اس کا بیٹا بھاگ کے آگے سے جاتا ہے. وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کنویں کے پانی کا کیا بنا ہے؟ وہ جو اسمیل آ رہی تھی، وہ جو بدبو آ رہی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے کیا؟ تو اس کے پوتے نے اسے بتایا کہ نہیں، اسمیل تو اسی طرح ہے. پادریوں نے، مولویوں نے، پنڈتوں نے بڑا اپنا علم پھونکا ہے، بڑے اپنے وہ الہام سے انہوں نے پانی کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اتنے پانی، اتنے گھڑے بہانے کا بھی حکم دیا. گاؤں کے لوگوں نے وہ پانی بھی بہا دیا، وہ پانی بھی قربان کر دیا. لیکن وہ پانی میں سے اسمیل اسی طرح آ رہی. وہ جو چارہ لے کے آ رہا تھا وہ اپنے بیٹے کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو گھر لے کے جا اور میں کنویں پر پانی کی طرف جاتا ہوں. میرا عزیز، وہ جب وہاں پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ایک رسے کا بندوبست کرو اور ایک جوان کی کمر پر باندھو تاکہ نیچے جا کر دیکھا جا سکے کہ پانی کے اندر مسئلہ کیا ہے، پانی کے اندر کیا وجہ ہے، کیوں یہ بدبو آ رہی ہے، کیوں اتنی اسمیل اٹھ رہی ہے. اور جب رسا باندھ کر اس کنویں کے اندر اترا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ بچوں نے گھوڑے کے ساتھ ایک کتے کے بچے کو باندھ کر اس پانی میں پھینک دیا تھا اور وہ کتے کا بچہ مر گیا تھا اور اس وجہ سے اس پانی میں سے
आपकी मशकों को जानता है कि आप नई मशक के मालिक हैं या पुरानी मशक। शरीयत के जरिए से हमें बचाने की कोशिश की जा रही थी। काहिन हमारे लिए कुर्बानियां गुजराते थे, लेकिन शरीयत का बचाने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे समुद्र में पहले जहाज डूब रहा है और वो जो कंट्रोल करने वाला है वो आपको कह रहा है कि अपना असबाब फेंकना शुरू कर दो, अपनी जरूरतें फेंकना शुरू कर दो। इसी तरह काहिन जो थे वो कहते थे कि कुर्बानियां दो, हदिये दो, नजराने दो, फिदिये दो, और आप उस चीज की तरफ, उस सुराख की तरफ गौर नहीं कर रहे जो जहाज के नीचे पहले से हो चुका है। आपको कहा गया है कि 21वीं दुआ नबानी पढ़ो तो बदलुआ नहीं होगी। 41 दफा 91 ज़बूर पढ़ो तो खुदा का पाक हो जाएगा। तुसी 4100 दफा भी पढ़ो, तुसी 21,000 दफा भी दुआ नबानी पढ़ दो, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिल पुराना है, वो गुनाह होता है। जहाज जो सारा कुछ कुर्बान करते तेरे खान पीने वाली चीज़ां सुट दिया जा, तेरे पहनने वाले कपड़े सुट दिए जा, तेरी हर एक जरूरत की चीज़ समुद्र में सुट दी जाए। उसका कोई फायदा नहीं जब तक असी उस सुराख को बंद नहीं करेंगे जो जहाज के पहलू छोड़ चुके हैं। शरीयत सानू कुर्बानियां देना सिखाती है, शरीयत सानू चंदे देना सिखाती है, शरीयत सानू हदिये देना सिखाती है, लेकिन उस सुराख वाल तवज्जो नहीं करती जो सुराख जहाज के पहलू छोड़ चुके हैं। मेरा कहता खुदा यीशु मसीह उस सुराख को बंद करना है और लिखा है कि फिर त्यानो इन दस्सत है अपने हम बदल पाएंगे कि खुदा को पहचानो। बल्कि कि ये खुदा कहता है कि मैं उसमें दिल अपने करो लिख दूंगा। फिर साडा दिल ढूंढ नहीं होगा, फिर साडा दिल किसी की बुरी लज्जत को किसी के बुरी तरीके कार भी बचाएगा नहीं। फिर असी किसी वक्त जल्दी राग नहीं बचाते, फिर किसी वक्त असी किसी पति की लात के नहीं लग जाते। क्यों? क्योंकि यहोवा पाक खुदा सब में आगे अता कर चुका है जिन्हें तो सिर्फ अदा करने का है से अपने लिए देते अमल करना शुरू करते। जब तक हमने पुरानी इंसानियत रखी, जब तक हमने पुराना नहीं होगा, तब तक हम नए तौर पर नए मखलूक नहीं बन सकते। और उसके हजूर तो ये जमीन भी नापाक है, उसके हजूर तो आसमान भी नापाक है। और कलाम खुदा बताता है कि पहली चीजें जाती नहीं और वो देखो सामने तो जो चीजें सारी नवियां होने लगता है पुराने को ले जाएगा। जो सारा कुछ नवा हो गया है, अगर असी घर नवा बना लिया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਫੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਨਾਪਾਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸਨ जिन्होंने उन्हें चुप के थले बांध देते थे। सिर्फ एक अबलीस नाल शामिल हो गया तो उन्होंने अपनी हुजूर चली रहने का जिन्हें बेअराम कदूस 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 कहते हैं। दुआओं में तो जल्दी है ऐ खुदावंदा सानू एक नया दिल अनायत कर दे। ऐसा नहीं बदन जो एक गुण संगीत दिल जाता रहे तो गोशी की अनायत हो जाए जब तेरा कमल लेके आए तो फिर ऑटोमेटिकली सारा दिल लेके जाएगा। सानू कुर्बानी, सानू दा फिदिया, सानू दा कोड़ियां दी मार खाना, सानू दा कन्या दा ताज पाना, सानू दा हत्था च क्यों ठगवाना पड़ेगा और कभी ऐसे अपने ईमान में बदलावे
شخصیت اور سوئی نے اپنے گھر سامنے رکھا ہمیشہ انہیں قبول سا بدلتے پھر سانو کسی نے جسد دیئے پھر سانو اپنے آپ میں شیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ لوگ ان کے آئے کہ تیرے چاؤ چلتے تیرے بلند بلندتے تیرے ڈھولن ڈھولنتے جا لیں گے کہ کسی خدا نے بیٹے کو بھوٹیاں جی خدا نے جب جو عکس نظر آئے گا اپنا اور دنیا میں تسی مسیح شبیہ نظر آؤ گے ہاللویا ہاللویا لیکن یہ کب ہوگا جب ہمارے اندر نیا دل آ جائے گا جب ہم نیا مخلوق بن جائیں گے جب ہم نئے طور سے نئے سرے سے اس میں پیدا ہو جائیں گے تب یہ سارا کچھ ہوگا کیونکہ پولس رسول کہتا ہے کہ میں ہر روز مسیح کی خاطر اپنے آپ کو مارتا اور کوٹتا ہوں میرا عزیز جب نیا دل آ جاتا ہے تو یہ پرانی انسانیت جاتی رہتی ہے پھر یہ پرانی فطرت جاتی رہتی ہے پھر یہ پرانی جبلیت جاتی رہتی ہے پھر کسی کے بارے میں بغض نہیں رہتا پھر کسی کے بارے میں عداوت نہیں رہتی پھر کسی کے بارے میں نفرت نہیں رہتی پھر کسی کی زبان چگلی نہیں آتی پھر کسی پر بطلان بازی نہیں رہتی کیوں کیونکہ خدا نے آپ کو نیا دل نہیں بلکہ نیا روح دے دیا ہے اور وہ روح آپ کو مددگار بن کر ایسے میرے کا جاتے جاتے اور صاف ہوتا تھا اس طرح آپ کی بڑی جبلیت اس کے ساتھ چلتے چلتے آٹومیٹکلی پاک اور صاف ہو جائے گی ہاللویا یہ تب ہوگا جب ہماری دعائیں تبدیل ہو جائیں گی ہے کہ میں تمہارے باطن میں ایک نیا دل ڈالوں گا جس پر نئے قانون لکھے ہوں گے تو میں تیرے دل کا محتاج ہوں اس دل کا ضرورت مند ہوں اس دل کا عرض مند ہوں تو خدا اپنے آسمانوں کے آسمان پر سے آپ کے لیے ایک نیا دل بھیجے گا جس میں یہ دنیا کی نفرت نہیں ہوگی جس میں یہ دنیا کی قدورت نہیں ہوگی جس میں یہ دنیا کا بخش نہیں ہوگا جس میں یہ دنیا کی لانتا نہیں ہوگی بلکہ خدا کے کلام کی سچائیاں ہوں گی اور خدا کا کلام آپ کو سچائی کے ساتھ آزاد کرے گا ہاللویا ہاللویا تو آج سے اپنے دعاؤں کا پیٹرن چینج کریں آج سے اس کے حضور کہنا شروع کریں کیونکہ جب آپ نیا دل حاصل کر لیں گے آٹومیٹکلی آسمانی بادشاہی سے آیا ہوا دل آسمانی بادشاہی کے تلاش میں لگ جائے گا اور جب تلاش میں لگ جائے گا تو یہ دنیا کی چیزیں انعام میں مل جائیں گی جب آپ نیا دل حاصل کر لیں گے تب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ خدا آپ کے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہوگا کہ آپ کن چیزوں کے محتاج ہیں نہیں تو پھر آپ اسی لائن رہیں گے منگو میرے تمام جب تک ہم نیا دل حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم مانگیں گے تو پھر ملے گا اور جب نیا دل آ جائے گا نیا پاکو آ جائے گا نیا ہم مخلوق بن جائیں گے پھر اس سے ملے آ جائیں گے کہ میں تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تم کن چیزوں کے پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر گڑبڑانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر آپ کو سبزات سجدوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ صرف اپنی آنکھیں ہی اس یہوہ پاک کی طرف اٹھائیں گے اور وہ ایلیا کی طرح کہے گا کہ سامنے کے گاؤں میں چلا جا اب تیرے کھانے پینے کا میں نے ارینج وہاں پہ کروں گا ہاللویا ہاللویا پہلے بھی وہ بھوکا نہیں بن رہا تھا پہلے بھی کہا اس کے لیے خوراک لے کے آ رہے وہ کہہ رہے جو بچوں کے ہاتھ سے چھوٹے اس کے لیے خوراک لے کر آ رہی ہے اور ہر طرف اناج نہیں ہے ہر طرف دل کی بھوک ہے ہر طرف غربت کی غربت ہے راسلہ ہے اور نہ کبھی کچھ نہ رہی ہے خدا کے لیے پہلے بھی رہے تھے اور پھر سے ایک نیا پیار ہے جس میں لگے گا چلا گا اب اس میں بہت سے تجھے سیکھ کروں گا اور میں صرف تجھے سے سیکھ کروں گا
नए रूह को हासिल करेंगे, नया मखलूक बन जाएंगे। हालेलुया। कौन कौन है जो बरकत बदलना चाहता है? अपने बात में लगता है कलाम की समझ नहीं आई, कलाम की समझ नहीं आई। जितने ने हाथ में सबको नहीं आई, जितने ने हाथ में उन सबको नहीं आई। मैंने कहा था कि खुदा आपको बाबरकत नहीं बनाना चाहता। वो आपको बाइस से बरकत बना देगा। जो फिरौन ने यूसुफ को कुएं की पस्ती से निकाला और तख्ते ताज पर बिठाकर बनी इस्राएल के लिए बाइस से बरकत बना दिया, वैसे ही खुदा आपको बाइस से बरकत बनाना चाहता है। आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनेंगे। आप अपने घराने के लिए नहीं, आप अपने खानदान के लिए नहीं। हमारी दुआएं सिर्फ महदूद है कि सानू रोटी दे दे, सानू कार दे दे, सानू पैसे दे दे, सानू दरगाह दे दे। लेकिन खुदा आपके वसीला से जनरेशन को चेंज करना चाहता है। खुदा आपके वसीला से यूथ को चेंज करना चाहता है। खुदा आपके वसीला से नसीहत को मजहब को बरकत देना चाहता है, बरकत बनाना चाहता है। जिस तरह उसने यूसुफ को उठाया और मिस्र के लिए प्लान बना दिया काम के दिनों के लिए, वैसे ही वो आपके लिए मसीहियत के लिए आपको प्लान बनाना चाहता है। लेकिन ज़रूरत है पहले से नया दिल मांगने की। वो खुदा इरादा दिल निकालने की, उस बड़े हुए कुत्ते की जबीलत को अपने अंदर से निकालने की। क्योंकि जब तक वो कुत्ता नहीं निकलेगा तब तक उस पानी में से सरल बन जाएगी। अपने अंदर से इस पुरानी इंसानियत को निकालना होगा, इस पुराने ज़मीर को निकालना होगा, तभी वो नया दिल अता करेगा। और आपकी ज़रूरत नहीं बल्कि आपकी ख्वाहिशें उसके इलाही और बख्शी करने से पूरी होनी शुरू हो जाएगी। खुदा आपको आज के कलाम के वसीला से कसम की बरकत से आमीन।